انسانی جسم میں سب سے زیادہ جس چیز سے خیر پھیلتی ہے وہ یہ زبان ہے، اور انسانی جسم میں سب سے زیادہ شر اور تباہی جس سے پھیلتی ہے وہ یہ زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل سے بھی فرمایا کہ تمہیں جتنی میں نے نصیحت کی ہے اس کا خلاصہ بتاؤں، تو انہوں نے عرض کیا جی کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے کیا، کینچی کی شکل بنائی اور پھر ایسے پکڑا کہ کف لسانک، اپنی زبان پہ قابو رکھ۔ تو انہوں نے عرض کیا ان آخذ بما نقول، جو کہتے ہیں اس پر بھی حساب ہوگا۔ آپ نے فرمایا سکلت کا امک، جبل کے بیٹے کیا ہو گیا تجھے؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سب سے زیادہ جہنم میں لوگوں کو زبان دھکا دے کے گرائے گی، یکب ایسے منہ کے بل گرانا۔ 3 بڑی ہستیوں پر تاریخ میں تہمت لگی ہے۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، زلیخا نے لگائی تو اس کی گواہی دی شہد شاہد من اہلہا، ان کے خاندان میں سے ایک بچے نے گواہی دی جس سے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوئی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی کہ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو اس کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیٹے نے خود دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی ہوں اور بابرکت ہوں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو اس کی گواہی اللہ نے خود دی، سبحان اللہ، خود جبریل وحی لے کر آئے کہ زبان کا غلط بول کیسی تباہی لاتا ہے، صرف اس کو سمجھانا تھا۔ تو اس میں سبق تھا کہ اللہ کے واسطے اس کو قابو میں رکھو۔ آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو ذر 2 عمل بتاؤں، عظیم اجرہما خفیف معونتہما، بہت بڑا اجر ہے اس کا، کرنے میں بہت آسان ہے، اور اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، قیامت کے دن کوئی اس عمل کو لے کر آئے گا۔ انہوں نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ اس زبان کی حفاظت، چپ رہنا اور اچھے اخلاق۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ پہ مہینہ گزر جاتا تھا، آپ گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، سنی سنائی کو آگے نہ پھیلایا کرو۔ کتنے گھر، کتنا معاشرہ وہ جلتا ہے اس سے، یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ جو جیسے ہمارا سوشل میڈیا لگا ہوا ہے صرف لائک لینے کے لیے، کیا وہ بیچارے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، جھوٹی باتیں، الزام، بہتان، جھوٹ۔ جس نے کسی نیک عورت پہ فحاشی کا، بدکاری کا الزام لگایا اور پھر اس سے معافی نہ مانگی اور توبہ نہ کی، تو میرے نبی کا فرمان ہے 100 سال مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہے، مر کے جہنم میں جائے گا اگر توبہ نہ کی اور اس خاتون سے معافی نہ مانگی۔ کتنے لوگ قتل ہو گئے۔ جب دریائے راوی بہتا تھا، اور ہمارا گاؤں دریائے راوی کے بالکل قریب تھا، تو کتنی بچیاں بے گناہ قتل ہو کے راوی میں بہہ گئی۔ اور اگر کسی نے کیا بھی ہے تو اس کی یہ سزا تو نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بیٹا زنا کرے، او جی چور چکر نے، بیٹا زنا کر، لڑکے ہیں کر لیتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ بیٹی سے یہ کام ہو جائے، ٹک دیو، وٹ دیو،
میں تو آپ کو اپنے گاؤں کی ثقافت بتا رہا ہوں جو میں آنکھوں سے میں نے دیکھا، یہ ظلم ہوتے میں نے دیکھا، بچیوں پر، بیٹیوں، میرے اپنے خاندان میں واقعات ہیں۔ ہم جنگلی لوگ ہیں، پرانے جاگیردار نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، نہ دین کا ہوش تھا نہ دنیا کا ہوش تھا۔ بیٹے نے روزانہ کنجر خانے جانا ہے، زنا بھی کرنا ہے، شراب بھی پینی ہے، چور چکر ہیں جی، ہو جاندہ شادی ہو سی تو ٹھیک ہو جیسا، بیٹی پہ شک پڑ جائے اور خدا نخواستہ کچھ اس سے ہو بھی جائے، بشر ہے، وٹ دیو۔ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اس بدبخت نے اس طرح ٹوکا لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے ٹکڑے دریا میں پھینکوا دیے تھے۔ کاش تم اپنے نبی کی زندگی پڑھتے، نہ تمہیں موبائل سے فرصت ہے، نہ تمہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت، تو تمہارے لیے سب کچھ سمجھا گیا، بتا گیا، تو تم ایسے بھول کے۔ وہ تو آسمان پر بھی پکار رہا ہوگا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ نہ دنیا میں امت کو بھولے، نہ آخرت میں جب ماں کہے گی نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن بیوی بہن بھائی نفسی نفسی، کچھ نہیں لگتا تو میرا، کچھ نہیں لگتا، دفع ہو جا۔ نبی پکاریں گے نفسی نفسی، ایک ہستی پکارے گی، یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔